ہمارے آقا جن کو اللہ نے سراسر رحمت بنایا، جو عالموں کے لیے رحمت ہیں، جو پرندوں کے لیے رحمت ہیں، جو چوپاؤں کے لیے رحمت ہیں، جو زمین و آسمان کے لیے رحمت ہیں، انہوں نے بتقاضائے رحمت ہی تو یہودیوں کو مدینے سے نکالا۔ فاروق اعظم جو حضور کے ماننے والوں میں دوسرا نمبر رکھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے بعد ان کا پہلا نمبر ہے، انہوں نے جزیرۃ العرب سے نکالا۔ کیا دین کو خراب کرنے کے لیے یہودیوں نے مختلف فرقے نہیں بنائے؟ کیا دین کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے سلو پائدن نہیں دیا ہے؟ کیا بچوں کو اسکولوں میں اسلام کے خلاف نہیں بھرا ہے؟ ہم نہیں جانتے سپر پاور کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم اپنے دین پر عمل کریں، وہ اپنے دین پر عمل کریں، ان کو ان کا دین اچھا لگ رہا ہے لگا کرے، ہم کو ہمارا دین اچھا لگ رہا ہے، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم حدیث کے ماننے والے ہیں۔ مسجد اقصی اور اس کے پڑوسی جتنے ہوں سب پاک صاف لوگ ہوں، دل کے اعتبار سے بھی اور ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی یہ ہونا چاہیے۔ آج جو مسلمان کھڑے ہوئے ہیں اس کام کے لیے کہ ہم مسجد اقصی کی حفاظت کریں گے، اگر وہ دو بول نہیں بول سکتے ہیں، اگر وہ اپنی حد بھر کوشش نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر وہ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں ہمارا نام مسلمانوں میں ہے یا نہیں، اللہ کے یہاں ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ آج ہمارے اوپر جو وقت پڑا ہے مسلمانوں پر، ہم کسی کی نہ توہین کرنا جانتے ہیں، نہ کسی کو ذلیل کرنا جانتے ہیں، نہ کسی کو گالی دینا جانتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام پر ہم ہیں تو اسلام کی ایک ایک بات کو ہم مانیں گے۔ مسجد اقصی ان نشانیوں میں سے ہے، ان بابرکت مسجدوں میں سے ہے جس کا ذکر اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، لہذا اس کی حفاظت میں جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ہم ان کے لیے کم سے کم یہ کریں کہ ان کے لیے دعائیں کریں جتنا اپنے بس میں ہو کہ اللہ پاک ان کی مدد فرما، اللہ پاک ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ رات میں وہ سوئے تھے اور صبح ان کا جنازہ دیکھا گیا، اے اللہ وہ بال بچوں دار تھے، اے اللہ وہ بیویاں، وہ ہماری بچیاں شوہر والیاں تھیں جن کے شوہر رات میں ختم ہو گئے، صبح وہ بیوہ اٹھ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ وہ مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سب لوگوں کو بیدار رہنا چاہیے اس مسئلے میں اور حساس رہنا چاہیے۔ اگر یہ بے حسی رہی تو یاد رکھو ہم حرم کی بھی حفاظت نہ کر پائیں گے، ہم مسجد نبوی شریف کی بھی حفاظت نہ کر پائیں گے، ہمارا سب کچھ لٹ جائے گا اور آخرت میں بھی ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ آج ہم ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں کہ لڑکا اگر مر جائے گا تو لڑکا اور بھی ہو سکتا ہے، اور پھر مرنے کے لیے تو سب لوگ آئے ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے۔ مر تو سب رہے ہیں اور مریں گے سب، لیکن اگر ہمارے ایمان کی موت ہو گئی تو ہماری دنیا میں بھی ہمیں کچھ نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔